بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام ود حورین۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا میت کو قبر میں پتہ چلتا ہے کہ اس سے ملنے کون آیا ہے؟ تو جی اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل جو میت ہے اس کو اتنا شعور ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے ملنے کون آیا ہے، میرا کون سا عزیز آیا ہے۔ تو ملنے کے وقت تو بالکل پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے ملنے کون آیا ہے۔ آپ کو میں اتنا بھی بتا دوں کہ میت کو موجودگی کا جب علم ہوتا ہے تو اسی طرح غیر موجودگی کا بھی علم ہوتا ہے۔ یعنی اگر جو عزیز و قریب ہیں، جو بہن بھائی ہیں، جو ماں باپ ہیں، اگر وہ ملنے کے لیے نہ جائیں، اگر ان کی قبر پر نہ جائیں، تو جو میت ہوتی ہے وہ سب محسوس کرتی ہے ان کی غیر موجودگی کو بھی۔ جس طرح موجودگی کو محسوس کرتی ہے اسی طرح غیر موجودگی کو بھی محسوس کرتی ہے۔ تو یہاں یہ بات کلیئر ہوئی کہ جو میت ہے اس کو بالکل پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے ملنے کون آیا ہے، میرا کون سا عزیز آیا ہے، یہ اسے پتہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہم شروع میں تو بہت ہی زیادہ ان کے قریب ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی ختم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے یہ مکافات عمل ہے۔ عورتوں کے لیے قبرستان جانا منع ہے کسی حد تک جسٹ گنجائش ہے۔ تو وہ بھی بہت سارے ایسی باتیں یا ایسے مسئلے ہیں کہ جس پر بالکل تھوڑی سی گنجائش ہے۔ تو لیکن جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ بالکل ہی نہیں جاتے۔ سال میں ایک دفعہ انہوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے ماں باپ ہیں یا کوئی بھی ایسا قریبی عزیز فوت ہو گیا ہے تو ہم سال میں ایک ہی بار جائیں گے۔ تو دیکھیے ایسا مت کریں۔ جب میت کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی ملنے آیا ہے اور میری قبر پہ بیٹھ کے کوئی فاتحہ دے رہا ہے، تو اسی طرح اس کو غیر موجودگی کا جب علم ہوتا ہے کہ مجھ سے ملنے میں مجھے فاتحہ دینے کوئی نہیں آیا، تو وہ پھر جو روح ہے یا جو میت ہے تو وہ بہت تڑپتی ہے۔ تو یہ تو مکافات عمل ہے۔ اگر آپ جائیں گے تو آپ کی اولاد بھی جائے گی۔ اگر آپ ہی نہیں جائیں گے اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے عزیزوں کی قبر پہ، تو آپ کی اولاد کیسے جائے گی؟ آپ اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ وہ تو وہی دیکھ رہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی ویسا ہی کرے گی جیسا آپ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں ماں باپ ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں، ان سے بہت دعائیں لیں۔ لیکن اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پلیز یہ میری گزارش بھی ہے کہ آپ قبرستان جائیں، فاتحہ پڑھیں، اور بلکہ ایسے کام کریں کہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ سال میں ایک مرتبہ والا وہ جو ایک کنسپٹ بن چکا ہے وہ ختم کریں۔ جس طرح سے آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت ملے قبرستان جائیں، آپ کے جو بھی عزیز و قریب ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، جو بہت قریبی ہیں یا قریبی نہیں بھی ہیں، تو جائیں۔ ایک تو وہاں پر جا کر ہمیں عبرت ملتی ہے کہ آج یہ یہاں دفن ہے، کل ہم بھی ہوں گے۔ بے شک عبرت ملتی ہے تو انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے اور نزدیک ہوتا ہے۔ وہاں بیٹھ کے یہ دماغ میں آتا ہے کہ جو میرا عزیز قبر میں لیٹا ہوا ہے تو کل یہ زندہ تھا جیسے میں آج زندہ بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں۔ تو دیکھیے یہ نہیں رہا اس فانی دنیا کو، اس نے چھوڑ دیا، میں بھی ایک دن چھوڑ دوں گا۔ تو عبرت ملتی ہے انسان کو، انسان کی جو عقل ہے اس کو شعور ہوتا ہے، اس کو سمجھ آنے لگتی ہے دین کے بارے میں، وہ اللہ کے اور قریب ہوتا ہے۔ تو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ انہیں بھی وقت دیں، کیونکہ جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ جب ہم جاتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے
کہ مجھ سے کون ملنے آیا ہے، تو میرا کون عزیز ملنے آیا ہے یہ انہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اپنی روٹین میں یا کوئی ویکلی اس طرح سے روٹین بنائیں کہ آپ ویکلی یا منتھلی جس طرح سے بھی پاسبل ہو آپ جائیں اور وہاں کچھ دیر بیٹھیں، قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے آپ کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ بے شک اللہ پاک سنتے ہیں، اللہ پاک بے شک ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مغفرت کروا کے گئے ہوں، اگر نہیں بھی تو جب آپ مغفرت کی دعا کریں گے، جب آپ بخشش طلب کریں گے اپنے والدین کے لیے یا وہ عزیز و قریب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اللہ پاک انشاءاللہ ضرور سنیں گے، اور اللہ پاک ہماری دعاؤں میں بھی اتنا اثر ڈالیں کہ ہماری دعائیں اللہ پاک قبول منظور فرمائیں، ہمارے والدین اور جو ہمارے عزیز و قریب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان سب کی بخشش فرمائیں، اللہ پاک ان سب کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچائیں، اللہ پاک دوزخ کی آگ سے بچائیں، اور اللہ پاک ہم سب کی بھی بخشش فرمائیں، اللہ پاک ہم سب کو بھی نیک بنائیں، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین۔